व्यू 360 में। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान तारीखी अनमुआहदा तो तय पा गया। We have taken a decisive step toward peace, real peace in Afghanistan. बतौर एक अहम सियासी और अस्करी कुव्वत इस्लामी अमारत अफगानिस्तान दुनिया के मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहती है, लेकिन एक पुरअमन अफगानिस्तान की राह में खड़ी रुकावटें अब भी खत्म नहीं हुई। सूरत हाल का जायजा आज व्यू 360 में। तकरीबन 2 दहाइयों पर फैली तवील जंग के बाद अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान अनमुआहदा तारीख के एक नए बाब का आगाज़ है, लेकिन एक पुरअमन अफगानिस्तान के क़याम की कोशिशों में दरारें अभी से नजर आने लगी हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। तकरीबन 19 साल कबल अफगानिस्तान की जंग एक ऐसे वाक़े से शुरू हुई जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के दहशतगर्दों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वाशिंगटन के करीब अमरीकी महकमा दिफा की इमारत पेंटागन से जहाज़ टकरा दिए। इन हमलों में तकरीबन 3000 अफराद हलाक हुए। अफगानिस्तान में छुपी अलकायदा की क़यादत को तालिबान हुकूमत ने अमरीका के हवाले करने से इनकार कर दिया और यूं अफगान जंग का आगाज़ हो गया, जिसमें नेटो के दीगर 28 मुल्कों ने भी साथ दिया, जबकि मुख्तलिफ औकात में मज़ीद 30 और मुल्कों ने भी अस्करी और सिविलियन मदद फराहम की। हफ्ते के रोज़ तकरीबन 50 मुल्कों के नुमाइंदों की मौजूदगी में अमरीका और अफगान तालिबान ने दोहा में जो अनमुआहदा तय किया, अमरीकी क़यादत उसके बारे में मुहतात रद्द-ए-अमल ही दे रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान को खबरदार किया है कि यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। मुआहदे के तहत गैर मुल्की अफवाज 14 माह के अंदर अफगानिस्तान से निकल जाएंगे, लेकिन तालिबान को भी ये ज़मानत देनी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अमरीका अफगानिस्तान की तामीर नौ और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के बाद नए सियासी निज़ाम के लिए मुआशी मावनत तो जारी रखेगा, लेकिन अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। अनमुआहदे के मौके पे हमारी नुमाइंदा सारा हसन दोहा में मौजूद थी और इस वक्त बज़रिया स्काइप हमारे साथ हैं। सारा, आपने ये तारीखी जो लम्हा था वो खुद देखा। अब इस मुआहदे के बाद जो अगला कदम है वो हैं बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात, और वो हम देख रहे हैं कि मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सदर अशरफ गनी ही कुछ ऐसी शिकें जो मुआहदे के अंदर शामिल हैं, ख़ासतौर पर जिनके बारे में तालिबान जिक्र कर रहे हैं, उनके कैदियों की रिहाई से उनका ताल्लुक़ है, उनके बारे में सदर अशरफ गनी की जो स्टेटमेंट है वो मुआहदे से बहुत हट के नज़र आ रही है। तफसीलात क्या हैं? सारा, जैसे आपने कहा कि ये एक अमन मुआहदा एक तारीखी मौका था, और इस तारीखी मौके के बारे में माइक पॉम्पियो ने भी अपनी स्पीच में कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए ये एक तारीखी मौका है। लेकिन इसके साथ साथ इस मौके के बाद बहुत से खदशात ने जन्म लिया कि अफगानिस्तान में इंट्रा अफगान डायलॉग कैसे होंगे, अफगानिस्तान की तरफ से कौन बात करेगा। और अभी मुआहदा हुए 24 घंटे ही नहीं हुए थे कि अशरफ गनी जो कि अफगानिस्तान के सदर हैं, उनका जो स्टेटमेंट आया कि कैदियों की रिहाई की तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो इंट्रा अफगान डायलॉग में हल होगी। हालांकि अगर आप वो मुआहदे का मुसव्वदा देखें जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान दस्तखत हुए हैं, उसमें ये लिखा गया है कि 5000 तालिबान जो कि अफगानिस्तान की जेलों में कैद हैं उन्हें रिहा किया जाएगा, जिसके बदले में तालिबान 1000 कैदी छोड़ेंगे। उसके बाद 10 मार्च को बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होंगे। तो आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि एक मरहला तो हो गया, लेकिन जो अगला मरहला है इंट्रा अफगान डायलॉग का वो बहुत चैलेंजिंग है। क्या अफगानिस्तान में तालिबान इस्लामिक अमारात बनाना चाहते हैं, या फिर वहाँ पे मौजूद डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्शन में शामिल होते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, क्या होगा? ये वो सवाल हैं जिनकी अभी जवाबात नहीं मिल रहे हैं, और इस बारे में अफगान अमूर पे और कोशिश ये है कि 10 मार्च से ये मुज़ाकरात जो है इनका आगाज़ हो, और अगले 10 दिनों के अंदर बहुत से बड़े बड़े फैसले करने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो इस वक्त चैलेंजिंग बात है वो यही है कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि मुआहदे में लिखा गया है कि तालिबान के कैदियों को आज़ाद किया जाएगा, लेकिन सदर अशरफ गनी कहते हैं कि इसका फैसला करने का हक अमेरिका को नहीं है, बल्कि काबुल की हुकूमत ये करेगी। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिकियों का रवैया बहुत मोहतात है। अगर ज़मीनी हालात बदलते हैं और तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान लड़ाई होती है, तो इससे अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो मुआहदा है क्या उस पर कोई असर पड़ सकता है? इस बारे में क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं? जी, जो यहाँ मौजूद मुबसरीन थे और बाद में तालिबान के साथ भी हमारी बात हुई मुज़ाकरात के बाद, तो तालिबान के जो चीफ नेगोशिएटर थे अब्बास तनज़ई, उनका ये कहना था कि ये हमारी कामयाबी है। जबकि अमेरिका का की जानिब से जो स्टेटमेंट आया, माइक पॉम्पियो ने कहा कि किसी को भी विक्ट्री क्लेम करने के बारे में टेम्पटेशन नहीं होनी चाहिए, एक तवील मरला है, एक लंबा प्रोसेस है और ये पहला कदम है। तो अमेरिका की जानिब से काफ़ी मुहतात रवैया अख्तियार किया गया, बार बार इस बात को बावर कराया जा रहा है कि आपने मुआहदे में जो वादे किए हैं उनको पूरा
करेंगे तो 14 महीने में इत्तेहादी अफवाज अफगानिस्तान से उनका विड्रॉल मुकम्मल होगा। तो अब ये बहुत देखने वाली बात है कि तमाम चीज़ें जो टेस्ट केस है वो एक ही टेस्ट केस है कि 10 मार्च को इंट्रा अफगान शुरू होते हैं और उसकी जो प्री कंडीशन है वो कैदियों की रिहाई है। अब ये देखना है कि अमरीकी हुकूमत काबुल को कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है इस शर्त को मनवाने के लिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट का हिस्सा ज़रूर है। ठीक, सारा हसन हमारे साथ थी दोहा से, जहाँ पे उन्होंने ये तारीखी लम्हा खुद भी देखा और उसके बारे में अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसके बारे में हमें आगाह किया। थैंक यू वेरी मच सारा। अमेरिका की तवील तरीन जंग की खुद अमेरिका और उसके साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने भी भारी कीमत चुकाई है। 3 अमरीकी सदूर ने इस जंग की क़यादत की है, जिसमें अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के मुताबिक वाशिंगटन अब तक $20 खरब खर्च कर चुका है और 18 सालों में अफगानिस्तान की सरजमीन पर 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हुए, जिनमें अक्सरियत आम शहरियों और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की थी, जबकि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के तकरीबन 3,500 फौजी हलाक हुए। पाकिस्तान भी इस जंग के असरात से बच नहीं सका, जहाँ 18 सालों के दौरान कम अज़ कम 66,000 अफराद हलाक हुए। ड्रोन हमलों से लेकर दहशतगर्दी के वाक़यात में पाकिस्तानी अवाम का भी भारी जानी और माली नुकसान हुआ। जिस तरह हमने बताया कि पाकिस्तान में तकरीबन 66,000 जानें गई। अब तालिबान अमन मुआहदे को अपनी जीत करार दे रहे हैं, जबकि अमरीकी क़यादत का कहना है कि जीत तब होगी जब हकीकी अमन आएगा। There is no doubt that we won the war. इसमें कोई शक नहीं है कि हमने जंग जीती है, वरना गैर मुल्की कुव्वतें अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला ना करती अगर उन पर दबाव ना होता। I know there will be मैं जानता हूँ कि फतह का ऐलान करने की ख्वाहिश होगी, लेकिन अफगानों की जीत तब होगी जब वो अमन और खुशहाली के साथ जी सकें। अमेरिका के लिए जीत तब होगी जब अमेरिकियों और इनके इत्तेहादियों को ये डर ना रहे कि अफगानिस्तान से उन पर दहशतगर्द हमला कर सकते हैं। अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे। तो क्या हम मुआहदे को हार और जीत के तनाजुर में देखना चाहिए? बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात कितने चैलेंजिंग हो सकते हैं? अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस क्या अपने मुल्क के दफ़ा के लिए तैयार हैं? और ख़ित्ते की दीगर क़ुव्वतों का अब क्या किरदार होना चाहिए? इन सब पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ आज 3 मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं वाशिंगटन के तहकीकी इदारे केटो इंस्टीट्यूट से मुंसलिक तज्ज़ियाकार सहर खान, इस्लामाबाद से बज़रिया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सेनेट की खारिजा अमूर की कमेटी के चेयरमैन जनाब मुशाहिद हुसैन, जबकि साबिक अफ़गान नायब वज़ीर तिजारत मुज़म्मिल शिनवारी हमारे साथ दुबई से हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। शिनवारी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि मुआहदे का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है, तो ये बताइए क्या इस वक्त मानी रखता है ये अफ़गानिस्तान के लिए, क्योंकि एक तरफ उम्मीद भी पैदा हुई है लेकिन दूसरी तरफ कंसर्न्स भी जन्म ले रहे हैं। शुक्रिया सारा। अफ़गानिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है और ये अफ़गान लोगों के लिए विक्ट्री है। किसी की विक्ट्री नहीं है, ना तालिब की है, ना गवर्नमेंट की है, अफ़गानों की है। और अफ़गानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है उसके लिए ये एक विक्ट्री है, लेकिन बहुत टफ है। इतना आसान नहीं है कि हम कहें सिर्फ ये साइन हो गया और उसके बाद जो हम आगे जाएंगे किस तरह जाएंगे। ये प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस है, इसमें मुश्किलें हैं। अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की लिए भी मुश्किल है, तालिबान के लिए भी मुश्किल है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी मुश्किल है। इन तीनों को हम किस तरह इकट्ठे कर सकते हैं, इन तीनों को हम किस तरह आगे लेकर जा सकते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये अगले 1 साल में पता लगेगा। अफगान हुकूमत का कंसर्न ज़्यादातर यही है कि इस तरह ना हो कि जो डेमोक्रेसी है 19 सालों में जो इस्टेब्लिश हुए उसको हम ख़त्म कर ले और ऑटोमेटिक इस्लामिक एमरेट आए। ये लोग भी नहीं चाहते, ऑर्डिनरी सिटीजन भी नहीं चाहते और अफगान हुकूमत भी नहीं चाहते। लेकिन पीस के लिए कुछ वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए प्रेसिडेंट गनी ने भी अपने बातों में कहा कि हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें जो फर्स्ट 2 चैप्टर वो क्लियरली उसने कहा था कि एक ये है जो अफगानिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक रहेगा और दूसरा ये है कि डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान होगा। तो इस दो पर वो कभी भी कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं होगा। तो ज्यादातर उसकी बातें इस पर थे कि जो निगोशिएशन है वो टफ होंगे। तालिबान का रवैया कुछ बहुत ज्यादा जो विक्टोरियस लग रही है, वो कहते हैं कि हमने जीता, जो कुछ भी कहेंगे वो एक्सेप्ट होगा। इस तरह भी नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से भी बहुत नेगोशिएशन टीम जब बनेगा तो वो भी टफ रहेंगे, इतने आसान नहीं। नेगोशिएशन का रास्ता बहुत मुश्किल है और इसी बारे में मजीद बात भी करेंगे। मुशाहिद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी, जैसे हमने कहा, बहुत भारी कीमत चुकाई इस जंग की। तो पाकिस्तान के हवाले से आप क्या देखते हैं, कितना अहम है ये मुआहदा? क्या रीजन में अब आपको पीस के लिए वाकई उम्मीद नजर आती है, या ये एक अहम संग मील तो है लेकिन अभी आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है? देखिए जी, हम तो वेलकम करते हैं कि ये पहला कदम है, बहुत मुस्बत कदम है। देर आए दुरुस्त आए।
پاکستان تو شروع سے کہہ رہا تھا کہ جنگ کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا اور براہ راست مذاکرات ہونے چاہیے فری کین میں، یعنی افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان. ہمارے موقف کی اب تائید ملی اور ہم نے کہا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، جو ہم نے پوری طرح کیا اور اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، جو کامیابی بھی آپ نے دیکھ لی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 9/11 کے بعد اس خطے کے لیے پاکستان افغانستان ریجن کے لیے سب سے اہم واقعہ ہے اور ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے پائیدار امن کی، کیونکہ جنگ صرف 20 سال سے نہیں چل رہی تھی، اس سے پہلے بھی 20 سال سوویٹ انٹرونشن کے بعد بھی. تو ابھی امکانات ہیں، آئی تھنک کوشش آپٹمزم ہے کہ شاید ایک واقعی پائیدار امن قائم ہو سکے، کیونکہ باقی فری کین بھی تیار ہیں اور صدر ٹرمپ بھی تیار ہے، پاکستان اور پاکستان میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی تیار ہیں، اور افغان طالبان میں بھی اب بیٹل فٹیگ ہو چکا ہے، ان کی بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. امریکہ نے 50 سال میں 3rd لینڈ وار ہاری ہے، شکست ہوئی ہے. ویتنام، عراق اینڈ افغانستان، تو اٹس اے ہمبلنگ ایکسپیرینس فار دی امریکن سپر پاور آلسو. تو میرے خیال سب حالات مجموعی طور پر سازگار ہیں کہ آگے قدم بڑھایا جائے. آلرائٹ سحر، جب ایک عام بندہ اس ساری صورتحال کو دیکھتا ہے تو ہار جیت کے بارے میں بات کرنا ایک بہت نارمل سی بات لگتی ہے، اور جس طرح طالبان نے کلیم کیا کہ جی وکٹری ہماری ہے، لیکن مائک پومپیو کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو ایک ارج ہو رہی ہے وکٹری ڈکلیئر کرنے کی، اس سے بچنا چاہیے اور وکٹری تب ہوگی جب ایک خطے میں امن آئے گا. لیکن کیا طالبان کے ساتھ معاہدہ کر کے امریکہ نے طالبان کو ایک لیجیٹمیسی نہیں دے دی؟ کیا طالبان کا جو 20 سال کا ایجنڈا تھا، جو حکمت عملی تھی، وہ صحیح ثابت ہو گئی؟ بالکل، میں کہوں گی بیسک لیول پہ تو یہ لگتا ہے کہ طالبان جیتا ہے، کیونکہ طالبان نے ہمیشہ 2 پلرز مینٹین کیے تھے. وہ یہ تھا کہ بھئی فورن فائٹرز کو افغانستان سے نکل جانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جو افغانی حکومت ہے ابھی وہ ایک پپٹ رجیم ہے اور ان کے ساتھ وہ نیگوشیٹ نہیں کریں گے. تو اس بیسک لیول پہ ڈیفینیٹلی لگتا ہے کہ طالبان جیسے جیت گئے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ ابھی جیسے مائک پومپیو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہار جیت میں بات کرنا، یہ بالکل میں سمجھتی ہوں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، کیونکہ ابھی تو یہ ایک اگریمنٹ ہے اور یہ بہت ہی کمزور اگریمنٹ ہے. اگر دیکھا جائے، اگر ابھی سے 24 گھنٹے کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ صدر غنی نے جو پرزنرز ہیں ان کو رہا کرنے پہ ایک ڈس ایگریمنٹ ہو گیا ہے، تو ابھی ایک ایگریمنٹ بہت کمزور ہے. اور طالبان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ایک دم سے جیت ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ پری میچور ہے. آلرائٹ مشاہد حسین صاحب، آپ ایک سیزنڈ سیاستدان ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس موڑ تک لے آیا افغانستان کی جنگ کو جس کو پچھلے 2 صدور صدر اوباما اور ان سے پہلے صدر جارج ڈبلیو بش نہیں لا سکے تھے. کیا وجہ نظر آتی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے تک لے آئے؟ صدر ٹرمپ کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا. وہ پہلے امریکن پریزیڈنٹ ہے آفٹر جان ایف کینیڈی جو امریکن اسٹیبلشمنٹ، جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ڈیپ سٹیٹ، CIA، پینٹاگون، اس کی نمائندگی یا اس کی ترجمانی نہیں کرتے. ان کی اپنی سوچ ہے، اور 2 چیزیں ان کے لیے بڑی اہم تھی. ایک جو سبق سیکھا کہ امریکہ مسلم دنیا میں اب کوئی لینڈ وار نہ انوالو ہو، نہ جیت سکتا ہے، نو بوٹس آن دا گراؤنڈ. انہوں نے ایکسپیرینس دیکھ لیا سیریا کا بھی، عراق کا بھی، افغانستان کا بھی. تو ایک بیسک لیسن، اور شروع سے وہ کہہ رہے تھے الیکشن سے پہلے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے منسلک کر لیا افغانستان امن کو وایا پاکستان اپنی 2020 کا جو الیکشن آ رہا ہے ان کے صدارتی، اس کے ساتھ، کہ اس کی کامیابی کے لیے وہ کلیم کر لیں گے ایک وکٹری تو ہوگی نا میری. اور واقعی یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایک سٹیپ لیا. تو ان کا یہ انیشیٹو ہے، ہی ہیز شون لیڈرشپ، اور ان کا فیصلہ صحیح ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ برنی سینڈرز جو ڈیموکریٹس کے ہیں، انہوں نے بھی یہ چیز انڈورس کی ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے. تو مجموعی طور پر یہ ٹرمپ کی جو پرسنل لیڈرشپ تھی ایز پریزیڈنٹ، اور انہوں نے اوور رائڈ کیا اپنے جنرلز کو، اپنے اسپوکس کو، اپنے انٹیلیجنس کمیونٹی کو، اور انہوں نے یہ بات کی کیونکہ طالبان سے براہ راست گفتگو کرنی، ان کو کیمپ ڈیوڈ انوائٹ کرنا اور ان سے کرنا، یہ وہی کر سکتے تھے. آگے بھی انہوں نے کیا ہے، کم جونگ ان کے ساتھ بھی گفتگو کی، اور ویسے بھی ایران سے بھی ملاقات کے لیے تیار تھے پچھلے سال تک. تو یہ ان کی اپنی پرسنالٹی کی خاص منفرد چیز ہے، دیٹ آئی تھنک وہ پلیڈ اے پیوٹل پارٹ. ان کا جو غیر روایتی انداز ہے آن بورڈ نہ ہو، لیکن ٹرمپ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کا انیشیٹو تھا فار اے نمبر آف ریزنز، جس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور صدر ٹرمپ کا جو غیر روایتی انداز ہے وہ یہاں پہ بہت نمایاں طور پہ نظر آئے. شنواری صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، صدر ٹرمپ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ طالبان سے جلد ملیں گے بھی. ایک مرتبہ پہلے انہوں نے سپٹمبر میں ملاقات کا ذکر کیا، پھر اچانک سے نیگوشیشنز بھی اس وقت روک دی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ان سے جلد ہی ملیں گے. کتنا ضروری ہے آپ کی نظر میں کہ صدر ٹرمپ طالبان سے ملیں، اور کیا یہ کابل حکومت کے لیے اچھا ہوگا؟ اس پر تو 2 باتیں ہیں. اگر ہم اسے کہیں کہ طالبان نے یہ جیتا، امریکہ نے ہارا،
تو یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتے، کیونکہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ چاہتے ہیں کہ طالبان کو انوالو کرے، طالبان بھی جو افغان طالبان ہے، دیر افغان، تو اس لیے ان لوگوں کا آنا اور پیس میں شامل ہونا ایک بڑی بات ہے افغانستان کے لیے۔ افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ ہر پروسیس پر مشورہ ہوا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، سارا کریڈٹ دے طالبان اور امریکہ کو اور افغان گورنمنٹ کو اگنور کرے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کو، جس کو پریزیڈنٹ اشرف غنی لیڈ کر رہا ہے، تو یہ بھی ناانصافی ہوگا، کیونکہ جو فرسٹ سیز فائر تھا وہ پریزیڈنٹ غنی نے پروپوز کیا تھا 2 ایئرز بیک عید پر، تو وہ اس کے بعد یہ پروسیس آگے چلے، لوگوں کو بھی یہ بہت امپورٹنٹ لگا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو ہم آگے لے کر جا سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے آگے لے کر گئے۔ اب جو ملنا ہے میٹنگ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ رہے گا، کیونکہ افغانستان کا آئندہ جو ہے افغانوں کو طے کرنا ہے۔ اس لیے یہاں پر ہمیں بہت احتیاط سے کام رکھنا ہوگا، اسپیشلی جو ریجنل کنٹریز ہیں، کہ کوئی کہے کہ ہم نے یہ کیا، کوئی دوسرا کہے کہ ہم نے یہ کیا، کیونکہ یہ تھوڑا سا وہ انٹرنل کانفلکٹ اور پرابلم کریٹ کرے گا، اور یہ پھر انسٹیبلٹی کے لیے وہ سپورٹ کریں گے۔ تو اس لیے ریجنل ملکوں کو بھی احتیاط سے کام لینا پڑے گا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے۔ لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آمنے سامنے طالبان بیٹھے اور افغان۔ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے، یہ میں مشاہد حسین صاحب سے اس پہ ریاکشن لینا چاہوں گی۔ مشاہد صاحب، جب بھی ریجنل پاورز کی بات آتی ہے، پاکستان کا کردار سب سے اہم قرار دیا جاتا ہے۔ اب پاکستان کی سب جانتے ہیں طالبان کے ساتھ گہرے تعلقات رہے ہیں، اور اشرف غنی حکومت کے ساتھ اتار چڑھاؤ بہت نظر آیا ہے، اور اس وقت جو معاہدہ طے ہوا اس کی ایک شق یہ بھی ہے کہ امریکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مسائل کے حل کے لیے ڈائیلاگ کے فروغ کی کوشش کرے گا، جس کو کہ پاکستان کے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پہ انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان سے ہمارا کوئی مسئلہ ہے تو ہم ڈائریکٹ بات کرنا چاہیں گے۔ تو پاکستان اب کس قسم کا رول ادا کرے گا؟ رول بڑا کلیدی ہے، لیکن ہمارا یہ نہ سمجھا جائے کہ طالبان ہماری جیب میں ہے یا ہمارا ٹوٹل کنٹرول ہے۔ طالبان کے ایران کے ساتھ بڑے گہری قربت ہے، تعلق ہے، ان کے روس کے ساتھ بھی بہت گہری قربت و تعلق ہے، چائنا کے ساتھ بھی یاری دوستی ہے، اور تو اس حوالے سے لیکن ہم نے جو پازیٹیو رول ادا کیا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ آنا چاہتا ہے پاکستان افغانستان تعلقات کو بہتر کرنے میں، کیونکہ امریکہ کا اثر رسوخ کابل میں اتنا زیادہ ہے پچھلے 20 سالوں سے، وی وڈ ویلکم دیٹ، نارملائزیشن ہوگی، کیونکہ اگر ہم نے فیصلہ کیا ہے جیسے ایگریمنٹ میں ہے کہ نہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو، نہ پاکستان کی سرزمین ان کے خلاف ہو، تو یہ تو مثبت بات ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کیا جائے کہ پاکستان کی جو افغان پالیسی میں ایک مثبت تبدیلی آئی ہے۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی جو ماضی کی غلط افغان پالیسی تھی میرے مطابق، جس میں ہم بڑا انٹروسو بھی تھے، ہم چاہتے تھے ہمارے یار دوست کو ہم انسٹال کریں کابل میں، ماضی میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات بھی ہوئی، میں اس کا بھی کرٹک رہا ہوں، تو اب وہ چینج ہوئی ہے انڈر پریزیڈنٹ، یہ جو موجودہ آرمی چیف ہے جنرل باجوہ، انہوں نے آؤٹ ریچ کی، ایون غنی صاحب سے ہم نے تعلقات بہتر کیے، تو ایک نیا بگننگ ہے، نیو چیپٹر ہے افغانستان کے لیے، پاکستان کے لیے، اور اس خطے میں، اور امریکہ کے لیے بھی، اور امریکہ کے آج پاکستان سے اچھے تعلقات ہیں، اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے پائیدار امن قائم کرنے کے لیے، اور افغانستان کے ساتھ بہتر اور اچھے تعلقات۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی ایوالو کری۔ اس وقت میں کوئکلی ایک رپورٹ کی طرف جانا چاہوں گی۔ امریکہ کی طویل ترین جنگ اگر خاتمے کی طرف جا رہی ہے تو عام امریکی اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی ہماری ساتھی نخبت ملک نے، انہوں نے واشنگٹن میں کچھ لوگوں سے بات کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ افغان جنگ امریکہ کی طویل ترین جنگ ہونے کے باوجود بہت لمبے عرصے سے امریکی عوام کی نظروں سے اوجھل بھی رہی ہے۔ اب جبکہ امن معاہدے کے ساتھ ساتھ امریکی فوجیوں کی گھر واپسی کی ٹائم لائن بھی سامنے آ گئی ہے، تو واشنگٹن ڈی سی میں لوگ اس پہ ملے جلے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ سطحی طور پر تو لگتا ہے کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، تاہم مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کے لیے درست طریقہ کار پر عمل نہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے کچھ لوگوں کو غیر محفوظ چھوڑ کر جائیں جنہیں تشدد یا نسل کشی کا سامنا کرنا پڑے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کا جو مقصد تھا وہ انہیں مل گیا ہے، اور اب افغانستان میں امن ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہاں کئی خاندان ایسے ہیں جو اپنے پیاروں کی واپسی کے منتظر رہے ہیں، سو اب ان لوگوں کو واپس لا کر پھر سے زندگی کے معمولات کی جانب لوٹنے میں مدد دینا ضروری ہے۔ ایک امریکی شہری ہونے کے ناطے مجھے نہیں پتا کہ ہم اس جنگ سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم علاقے میں استحکام چاہتے تھے جو کئی سال قائم رہا، لیکن پھر وہ ایک طرح سے کہیں کھو گیا۔ اس لیے اب اس معاملے کو ایک اچھے نقطے پر ختم کرنا بہتر اقدام ہے۔
میرا خیال ہے کہ یہ معاہدہ بہت ضروری تھا. فرض کیجئے کہ یہ معاہدہ ناکام بھی ہو جاتا ہے, تب بھی مجھے یقین ہے کہ صدر نے درست طریقہ کار اپناتے ہوئے اپنے وعدے کو برقرار رکھا ہے اور افواج کو واپس بلانے اور مشرق وسطیٰ میں امن لانے کے لیے درست انداز اپنایا ہے. امریکی عوام کا کہنا ہے کہ طویل عرصے سے جاری اس جنگ کا خاتمہ تو ضرور ہونا چاہیے, لیکن یہ سال امریکہ میں انتخابی سال بھی ہے اور لوگوں کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امن معاہدے کا یہ اقدام ان کے صدارتی انتخابات میں ان کے لیے مددگار ضرور ہو سکتا ہے. نخبت ملک, وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی. اب سحر ساری صورتحال سے ایک سوال یہ بھی نکلتا ہے کہ امریکی فوجی اگر اس علاقے سے چلے جاتے ہیں, ویسے تو اوور دا ایئرز ان کی موجودگی سے بھی امن لانے میں کوئی بہت بڑی پیش رفت حاصل نہیں ہو سکی تھی, ایونچولی تو ایک ڈیل ہی کرنا پڑا, لیکن ان کے چلے جانے سے خطے میں جو دوسرے دہشت گرد گروہ ہیں, خاص طور پہ آئسس اور پاکستان کی TTP, ان کو کیا پیغام ملتا ہے؟ کہ یہ مزید اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ذرا جیسے آئسولیٹڈ انسیڈنٹ کہائے گا, کیونکہ جو ابھی فی الحال جو افغان طالبان کی جیسے جو طاقت ہے وہ نہ ہم دیکھتے ہیں اسلامک اسٹیٹ خراسان میں اور نہ ہم دیکھتے ہیں پاکستانی طالبان میں, تو آئی تھنک وہ جیسے الگ کیٹیگری ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی اگریمنٹ کے مطابق جو امریکی فوج ہے اباؤٹ 8600 آئی تھنک موجود رہیں گے, وہ ایک پھر بھی کافی بڑی فورس ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا رہنا فی الحال تھوڑے سے عرصے کے لیے ضروری ہے تاکہ ٹرانزیشن ذرا اسموتھ رہے, لیکن الٹیمیٹلی آئی تھنک گول یہ ہے کہ کوئی بھی US ٹروپ نہ رہے. اور کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ طالبان امریکہ کے ساتھ داعش کے خلاف لڑائی میں کسی قسم کی مدد مہیا کریں گے؟ کیونکہ امریکہ پہ بھی حملہ طالبان نے نہیں کیا تھا, القاعدہ نے کیا تھا, اور اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ضمانت دینی کہ افغانستان کے سرزمین کسی دہشت گرد حملے کے لیے استعمال نہیں ہوگی, وہ دہشت گرد حملہ پہلے بھی طالبان کی جانب سے نہیں ہوا تھا, تو اگر آئسس خاص طور پہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو کین وی ایکسپیکٹ کہ طالبان کسی قسم کی مدد فراہم کریں؟ کیونکہ طالبان کی بھی آئسس کے ساتھ شدید لڑائی ہے. رائٹ, نہیں بالکل, میں کہنا تو بڑا مشکل کام ہے کہ طالبان کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا, لیکن آئی تھنک لاجکلی وہ کوشش کریں گے کہ امریکہ کے ساتھ ہو کے وہ اسلامک اسٹیٹ اور یعنی آئسس کو ان کو بیٹل کریں, کیونکہ بات یہ کہ کوئی جیسے طالبان بھی اور آئسس کا بھی کوئی ایسا اگریمنٹ نہیں ہے, آئیڈیالوجیکلی وہ کافی ڈفرینٹ ہے. اور تو یہاں پہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. مشاہد حسین صاحب, بریفلی اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں اس وقت کہ کیا کابل اسلام آباد پہ بھروسہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ہم نے ڈیلیور کر دیا, ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تھا کس طرح بات کی جائے, who will build the cat, افغان طالبان کے ساتھ سب سے ٹرکیسٹ پرابلم تو ہم نے سالو کر دیا ان کا. تو اور کیا جاتے ہیں, 70-75 ہزار لوگ پاکستان کے شہید ہو چکے ہیں اس جنگ میں, تو ہم تو سب سے زیادہ مظلوم ہیں, ہم سب سے بڑے وکٹمز ہیں. صرف ایک ایڈوائس میں دوں گا, واشنگٹن میں آپ بیٹھے ہیں, امریکہ کی سوچ دو ممالک کے بارے میں چینج ہونی چاہیے. اگر آپ نے لڑنا ہے دہشت گردی کے خلاف, داعش کے خلاف, TTP کے خلاف, پھر یہ نہ کہیں کہ چائنا زیادہ خطرناک ہے دہشت گردی سے, اور دوسرا ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کریں. ایران از پارٹ آف دا سولوشن ان افغانستان. اگر پائیدار امن چاہتے ہیں تو چین اور ایران کو, جیسے پاکستان ہے, ان کو آن بورڈ لینا ہوگا اور امریکہ کو ان سے بات کرنی ہوگی. اور شنواری صاحب, صرف 20 سیکنڈ ہے ہمارے پاس, آپ یہ بتائیے اب آپ آگے کیا دیکھتے ہیں؟ افغان حکومت کی خاص طور پہ اشرف غنی کی کیا ذمہ داری ہے اس وقت؟ اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ لیڈ کر رہا ہے کنٹری کو. تو آئی تھنک اس نے کل بتایا کہ 10 دن میں وہ ٹیم بنائے گا, اور اچھا ٹیم آلریڈی اس پر کام ہوا ہے. تو آئی تھنک ہز جاب از کوائٹ ہیوج, اور اس کا کریڈٹ بھی سارا اشرف غنی کو جائے گا کیونکہ اس نے یہ پروسیس انیشیٹ کیا. تاریخ میں بھی لکھیں گا کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ غنی تھا جس نے اس پیس پروسیس کو ایکسیپٹ کیا. سو تھینک یو سو مچ. ہم تینوں مہمانوں کے جہاں پہ بہت شکریہ ادا کریں گے. ایک اہم تاریخی واقعہ رونما ہوا ہفتے کے روز, لیکن آگے کا راستہ مشکل ہے, چیلنجنگ ہے. تمام ملکوں کے جو ریجنل پاورز ہیں ان کے لیڈرز کی اہم ذمہ داری ہے, لیکن صدر اشرف غنی جو افغانستان کے صدر ہیں, سب سے بھاری ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہی ہے. سارے زمان کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.